اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 48۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس پر نگہبان ہے۔ بس آپ ان کے درمیان ان احکام کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ پہنچا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ رائے عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں۔ سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق اور باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ دیکھیں، اس آیت میں ہمیں بہت سی باتوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کتاب یعنی قرآن پاک کی گواہی فرما دی کہ یہ حق اور سچ پر مبنی کتاب ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے جو پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی یہ کتاب پہلے نازل ہونے والی کتابیں تورات، انجیل، صحیفہ ابراہیم، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ان کی تصدیق کرتی ہیں، اور یہ کتابیں بھی برحق ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور یہ ان سب کتابوں پر نگہبان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب نے کھول کر تورات اور انجیل کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ان میں کیا کیا احکامات بتائے گئے ہیں، ان کے عقائد میں، احکام میں کیا کیا چینجز کی گئیں، کون حکم کو غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے، کون آؤٹ آف کنٹیکس اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ یعنی تورات اور انجیل کو اگر غلط کوٹ کریں گے تو خود فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اگر وہ قرآن کے ساتھ اس کو کمپیئر کر لیں، اگر انجیل میں دیکھیں تو انبیاء کے بارے میں بہت کچھ غلط بتایا گیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نیک، پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے، اور اس طرح قرآن کو سامنے رکھے تو بہت سے احکامات اور واقعات سے ہمیں حق اور سچ کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یہ تو ہو گیا نگہبان۔ پھر اگر ہم احکامات کے حوالے سے دیکھیں کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے، سزا کیسے دینی ہے، قرآن پاک میں سب کچھ واضح طور پہ موجود ہے، اور پھر پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا جس بارے میں تورات میں سزا چینج کر دی گئی تھی، یعنی رجم کی بجائے صرف منہ کالا کرنے پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا، اس میں تحریف کر ڈالی تھی۔ پھر قرآن نے ان سب چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا جسے تورات اور انجیل میں یہود و نصارہ چھپایا کرتے تھے، اور نبی آخر الزماں کو حکم دے دیا گیا کہ قرآن کے احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو ان یہود و نصارہ کی کتابوں کے مطابق فیصلے اور قانون نہیں بنائے جائیں گے، اور پھر نبی پاک کو واضح ہدایت دے دی گئی کہ جو ان احکامات سے ہٹ کر، حق کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ نبی پاک کے فالوور میں سے نہیں ہوگا۔
تو ان کی خواہشات سے مراد ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد، ان کے قوانین، ان کے ایونٹس یا دیگر ایونٹس جو کرسمس منا رہے ہیں، وہ ہم انہیں سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں حق کے خلاف ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، ان کی لائک اور ڈس لائک کے مطابق نہیں چلا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور راہ عمل طے کر دیا ہے، اور بتا دیا کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزاری جائے گی، کون سی عبادت کی جائے گی، کیسے سویا جائے گا، کیسے جاگا جائے گا۔ ہر چھوٹی سے لے کر بڑی بات دین اسلامی بتا دی گئی، اور نبی پاک نے یہ سب لوگوں کو بتا دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انہیں ایک ہی لائن میں وہ سب کو کھڑا کر دیتے، اور ان کے پاس پھر کوئی چوائس نہ ہوتی، وہ ایک ہی طریقے سے کام کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ کیا، ایک آزمائش تھی کہ کون اس میں بڑھ چڑھ کر عمل کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کون اس میں سستی کرتا ہے، اور کون نیکیوں میں آگے نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، کون سب سے بہترین کام کرنے میں آگے سے آگے جائے گا۔ اصل کمپٹیشن اس چیز کے اوپر ہے کہ کون زیادہ اچھا انسان بن سکتا ہے، کون زیادہ خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہے، کیونکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، آخرت میں ہمیں اللہ سے جا کر ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے وہاں کون پہنچے گا، اچھے اعمال میں آگے کون ہوگا، اور جو لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے یا ان کے اچھے اعمال نہیں تھے، تو آخرت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کون کتنا عمل، کتنا خالص اور پیور عمل لے کر آیا ہے۔ تو واضح ہو گیا، مہیمن ان کے معنی ہے محافظ اور نگران، ایسی نگرانی جیسے مرغی اپنے سب بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے، تاکہ کوئی پرندہ، چیل، کوّا وغیرہ اس پر نظر انداز نہ ہو سکے، جب وہ اپنے بچوں کو سردی سے بچا سکے۔ تو قرآن مجید ایک تو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا محافظ، امین، شاہد اور حاکم بھی ہے۔ سب جانتے ہیں پچھلی کتابوں میں تحریف و تغیر بھی ہوئی ہے، قرآن ان سب کتابوں کے لیے ایک کسوٹی کے معیار کا کام دیتا ہے۔ دیکھیں، انجیل اور تورات میں جو مضمون قرآن کے مطابق ہوگا وہ یقیناً اللہ ہی کا کلام ہوگا، اور جو مضمون قرآن کے خلاف ہوگا وہ ہرگز اللہ کا کلام نہیں ہوگا، اور جو مضمون نہ قرآن کے مطابق ہو اور نہ مخالف، اس کے متعلق مسلمانوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نہ تو اس کی تصدیق کریں اور نہ تکذیب۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو پیدا کرنا، اسے دنیا میں بھیجنا اور دنیا کو دارالعمل بنانا، ان فیکٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز دی ہے، قوت ارادہ دیا ہے، اور اختیاری قوت دے کر آزمائش میں ڈالا ہے کہ کون ان کے احکامات اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر احکام الہی سے انحراف نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھے، اللہ کے احکامات کے تابع رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، قیامت کے دن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو فیصلہ کر دے گا کہ جن جھگڑوں اور فرقہ پرستی میں پڑھ کر اپنی عمریں ضائع کر دیں، ان میں حق کا پہلو کتنا تھا اور باطل کا کتنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک، تورات اور انجیل سب کتابوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور محافظ کتاب قرآن پاک کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔